آتے ہیں۔ تو وہی چار مضامین اب نوٹ کیجئے۔ ایمان کے ضمن میں سب سے پہلی بات اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا، ایمان اور یقین اللہ کی ربوبیت پر۔ اللہ کی صفات میں سے چار صفات غفور، رحیم، عزیز، سمیع اور علیم۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان، یہ بھی ایمانیات میں سے ایک جز ہے۔ ایمان بالآخرہ، اور آخری چیز جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ ظاہر بات ہے امور غیبیہ ہے، یہ ایمانی امور ہے، اور اس ایمان کا جو لب لباب ہے، ان سب کا جو حاصل ہے، جو خلاصہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ کیا ہے؟ زوال خوف و حزن۔ خوف ختم ہو جائے، حزن ختم ہو جائے۔ یہ ایمان کا اصل حاصل ہے، یہ ایمان کا مکھن ہے، یہ ایمان کا جسے مخ کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا اصل جوہر، ایمان کا اصل حاصل، ایمان کا اصل مکھن کیا ہے؟ زوال خوف و حزن۔ یہ بعد میں تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ عمل صالح کا تذکرہ ان آیات میں دو انداز میں آیا۔ ایک تو لفظ استقامت، جم جانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اس استقامت میں ظاہر بات ہے کہ ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں وہ بھی لازماً پیش نظر ہے۔ پھر وہ لفظ جوں کا توں بھی آ گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ معلوم ہوا کہ وہ عمل صالح کا بھی دو انداز سے یہاں تذکرہ موجود ہے۔ تواصی بالحق کے ضمن میں ایک نئی اصطلاح سامنے آئی، دعوت الی اللہ۔ ہم نے اس سے پہلے جو اصطلاحات دیکھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، لیکن ایک تیسری اصطلاح سامنے آئی ہے، بات تو وہی ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، دعوت الی اللہ۔ چوتھی چیز صبر، اور یہاں صبر کے ضمن میں آیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ نہیں پہنچ سکتے اس مقام کو، اس مرتبے کو، مگر وہی کہ جو صبر کرنے والے۔ گویا کہ وہی سورۃ العصر کے مضامین ہے چاروں۔ اسی اعتبار سے اس درس کو بھی جو حصہ اول ہے اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے، اس میں شامل کیا گیا، اگرچہ اور بھی مقامات ہیں جو بہت جامع ہیں۔ سورہ حج کا آخری رکوع ہے، نہایت جامع ہے، لیکن ہم نے کچھ بعض مقامات کو آگے پھیلا دیا ہے کہ جب ہم ایک ایک حصے پر جب وقت لگائیں گے اور ایک ایک جو اس میں سے جز ہے اس کی تفاصیل سامنے آئیں گی، تو پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر جامع اسباق آئیں، تاکہ انسان زیادہ تفاصیل میں جا کر کہیں گم نہ ہو جائے، اور جو مضمون کا سلسلہ ہے اس کی ڈور جو ہے وہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ بہرحال یہ چار مقامات ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہیں۔ آخری جو نقطہ ہے اس تمہیدی نکات میں سے وہ یہ ہے کہ یہ بلند ترین مقام ہے ایک خاص اعتبار سے۔ سورۃ العصر کو میں نے بیس لائن سے تعبیر کیا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی اس کو ایک گراف کی شکل میں بنا کر بھی ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ حضرات کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر دوں گا کہ ان چاروں مقامات پر جو مضامین آئے ہیں، جو ان میں تدریجی ارتقاء ہے، وہ ایک خاکے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل ہدایت یہی ہے، بنیادی ہدایت یہی ہے۔ یہ جامع تصور جو ہے، یہ اگر ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر کسی محدود سی شے کو لے کر انسان بیٹھ رہتا ہے، اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ حصے بکھرے کر لیتے ہیں دین کے، اور ایک ایک حصے کو لے کر ہر شخص جو ہے اپنی جگہ پر بہت مطمئن ہے، بہت ہی مسرور و شاداں و فرحاں ہوتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہوتا یہی ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ وہ حصے بکھرے ہو کر وہ در حقیقت مختلف طبقات اور مختلف گروہوں کے درمیان منقسم ہو جاتا ہے۔ تو دین کی اس کلی حقیقت کو اور فرائض دینی اور دینی ذمہ داریوں کے اس جامع تصور کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آخری نقطہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت ہر اعتبار سے ان چاروں چیزوں کا آخری مقام ہے۔ ایک خاص اعتبار سے وہ خاص اعتبار ہے اکتساب۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے کسی شے کا دیا جانا۔ نبوت آپ کو معلوم ہے وہ بھی شے ہے، اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے، لیکن جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تب بھی نبوت اکتسابی شے نہیں تھی۔
انسان اپنی محنت اور کوشش سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خالص وہابی شے تھی، اللہ نے جس کو چاہا چن لیا۔ یہ مقام استفائیت ہے، مقام اجتبائیت ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اور جو منتخب نصاب میں جو جامع ترین مقام آئے گا وہ سورہ حج کا آخری رکوع، اس میں یہی دو لفظ آئیں گے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور دوسرے حصے میں اسی رکوع کے فرمایا هو اجتباکم۔ تو اجتباء اور استفاء یہ ایک بلندر مقام ہے، لیکن یہ کہ انسان خود اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنے کسب سے، اپنی سعی سے، اپنی جد و جہد سے جس بلند ترین مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، وہ مقام ہے کہ جو ان آیات میں سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ ایمان کی معراج، ایمان کی بلند ترین منزل، اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا، جم جانا، مطمئن ہو جانا، اب اس میں کوئی تشویش نہ رہ جائے، اور اس کا نتیجہ خوف اور حزن ختم ہو جائے، اور اسی کو مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی جو آیات ہیں 62 سے 64 تک، وہ ابھی ہم بعد میں ان کی طرف حوالہ آئے گا، یہ 3 آیات کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے قرآن مجید میں۔ سورہ یونس میں اس سے پہلے بھی مضمون کا رخ کچھ اور ہے، ان 3 آیات کے بعد بھی مضمون کا رخ کچھ اور ہے، درمیان میں یہ ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہیں 3 آیات۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ 3 آیات یہ مرتبہ ولایت ہے، اور اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ ایمان کی معراج ہے۔ عمل صالح، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی بلند ترین منزلوں کو بھی تعبیر کیا جائے گا استقامت سے، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ تواصی بالحق کی معراج ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اس میں جان لیجئے کہ اگرچہ جیسا کہ میں نے سورۃ العصر کے ضمن میں عرض کیا تھا، چھوٹے سے چھوٹے حق کی نصیحت کرنا، کسی نے کسی کے 5 روپے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا، اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کا تم پر قرض ہے ادا کر دو، 5 روپے ادا کر دو اس کو، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ کسی کی کار کے شیشے ٹوٹیں گے، اسے جا کے سمجھانا کہ بیٹے یہ کام نہ کرو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اگر کوئی نوجوان والدین کی فکر نہیں کر رہا ہے، ان کی خدمت سے غافل ہے، اسے جا کے سمجھانا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی طرف بلانا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل ہے۔ اور اس کے بعد صبر کی معراج کیا ہے؟ صبر تو یہ بھی ہے کہ تکلیف آئی جھیل لی، مصیبت آئی برداشت کر لی، ٹیمپٹیشن لالچ آیا لیکن جٹے رہے، اس لالچ سے متاثر نہیں ہوئے۔ لیکن اگلی منزل کیا ہے کہ گالی کا جواب دعا سے دو، تم پر پتھراؤ کیا جا رہا ہو اور تم انہیں دعائیں دو اور ان کی خدمت میں پھول پیش کرو، یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے، اس سے اونچا کوئی مقام صبر کا نہیں۔ گویا کہ یہاں صبر صرف ایک منفی تصور کی حیثیت سے نہیں رہا، بلکہ مصائب و شدائد اور لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں، ان کے جواب میں یہ بہترین طرز عمل اختیار کرنا، یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جو مقامات انسان کی دسترس میں ہیں، اپنی کسب سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی جد و جہد سے، اس کا یہ بلند ترین مقام ہے، اور در حقیقت یہی بلند ترین مقام ہے کہ جسے مقام ولایت سے یا مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اگر ہم ان دروس کے جو عنوان ہیں ان دروس کے الفاظ ہی سے اخذ نہ کرتے تو اس کے لیے عنوان ہوتا مرتبہ ولایت، لیکن چونکہ ہم نے اس کا التزام کیا ہے کہ اسی میں جو الفاظ آئیں، حظ عظیم، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نہیں پہنچ سکتے اس معاملے کو، اس مرتبے کو، اس مقام کو مگر بڑے نصیب والے۔ اب آئیے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ 7 رکوع ڈسٹنکٹلی 2 حصوں میں منقسم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ آج ہم اس پہلے حصے کی تکمیل کر لیں، بہرحال 2 نشستوں میں انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہاں ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ یہ گویا کہ اگرچہ پورے رکوع کے مضمون کے اعتبار سے تو جز ہے، لیکن خود اپنی جگہ پر ایک آرگینک ہول ہے، ایک مکمل اکائی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ اس میں جو قابل غور ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ رب کے لفظ پر اگرچہ کافی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں، ہمارا جو مسلسل درس قرآن تھا اس کے ضمن میں، لیکن اس منتخب نصاب کا جو درس اثر نو ہو رہا ہے تو اس میں یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بارے میں چند حقائق نوٹ کر لیجئے۔ یہ جو مادہ ہے را با با، رب مضاف، با اس میں 2 مرتبہ آیا۔ اردو میں ہم کہیں گے رے بے بے، فارس اس میں عربی میں اسے را با با کہا جائے گا۔ اس سے قرآن مجید میں یہ مادہ جو ہے تقریباً 1000 مرتبہ آیا ہے۔ یوں سمجھئے کہ اگر قرآن مجید کی آیات 6000 ہیں یا 6000 سے کچھ زائد، تو ہر چھٹی آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔ اس قدر کثیر الاستعمال لفظ ہے یہ قرآن مجید کا۔ 968 مرتبہ آج میں نے گنتی کی ہے، وہ بڑی ہی سہولت ہو گئی ہے۔ فؤاد عبد الباقی کی کتاب المعجم المفہرس، بڑی آسانی سے آپ ان چیزوں کو، یہ اعداد و شمار بڑی آسانی سے وہاں مل جاتے ہیں۔ 968 مرتبہ رب کا لفظ یا تو مفرد شکل میں آیا ہے، ربو، ربا، ربے، یا پھر یہ ہے کہ یہ ضمائر کی طرف مضاف ہو کر ربنا، ربہو، ربکم، ربی، یہ گویا کہ مضاف ہو گیا ہے ان ضمائر کی طرف۔ تو گویا کہ 972 مرتبہ یہ لفظ آیا۔ البتہ جو خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مادے سے بقیہ کل 4 مرتبہ قرآن مجید میں الفاظ آئے اور کوئی مشتقات اس کے نہیں آئے۔ لفظ رب ہی آیا ہے، ربائب کا لفظ آیا، وہ بچے یا بچیاں جو کسی شخص کی بیوی کے اپنے کسی سابق شوہر سے ہو، وہ ربائب ہیں، ربیب ہیں، کہ جو اب آپ کے زیر پرورش ہے لیکن آپ کے اصل میں حقیقی اولاد نہیں ہے، اولاد جو ہے آپ کی بیوی کی ہے کسی اور کے شوہر سے۔ یا ربیون، ربانیین، ربانیون، یہ کل 4 مرتبہ، بلکہ یہ کہ ربیون، ربانیین اور ربائب ایک بار اور ربانیون 2 مرتبہ، تو کل 5 مرتبہ یہ مشتق جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور اس میں سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ ربی اور ربانی یہ در حقیقت عربی لفظ ہے ہی نہیں، یہ عبرانی سے معرب ہے یا معرب ہے، آیا ہے عربی زبان میں، یہ آیا ہے در حقیقت عبرانی سے۔ چنانچہ آج کل بھی آپ یہ لفظ جو ہے یہودیوں کے ضمن میں سنتے ہوں گے، ربائز، ان کے علماء جو ہے وہ ربائز ہیں، تو یہ لفظ در حقیقت عبرانی سے آیا ہے۔ ویسے یہ کہ عبرانی اور عربی زبان یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے مابین، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں بہنیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور مشترک زبان سے کہ جو اب دنیا میں نہیں رہی ہے، اس سے یہ دونوں زبانیں جو ہے نکلی ہیں۔